نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اپنی بچی کی شادی کر دیتا ہے اس کے بعد بڑوں کی ذمہ داری ہے اگر ان کے معاملات میں کہیں اونچ نیچ ہو جاوے تو اس کو بڑی حکیمانہ طریقے سے حل کریں تاکہ درمیان کی آگ ابھرنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور گھر کی باتوں کی وجہ سے طبیعت میں بوجھل محسوس ہوا تو غصے کی وجہ سے گھر سے باہر نکل گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، بیٹی سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا وہ گھر سے باہر چلے گئے ہیں، سمجھ گئے کہ آپس میں انبن ہو گئی ہے۔ ابھی اللہ کے نبی ہیں، دو جہاں کے بادشاہ ہیں، کیا مقام ہے آپ کا، کیا شان ہے آپ کی، اور اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں فاطمہ جن میں میرے نبی کے سارے اولاد کی محبت سمٹ کر آ چکی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت اس دور میں مسجدیں کچی ہوتی تھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے ایک پہلو سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور مٹی لگی ہوئی تھی جسم مبارک پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے کپڑا درست کیا، پھر بڑے پیار سے بلایا یا ابا تراب، یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور گھر تشریف لائے اور چارپائی پر لیٹ گئے۔ ایک طرف حضرت فاطمہ کو بیٹھایا، ایک طرف حضرت علی کو، اور اپنے پیٹ پر دونوں کا مصافحہ کروایا اور کہا تمہاری صلح ہو گئی۔ ابھی اللہ کے نبی ہیں، کیسے حکیمانہ طریقے سے، کیسے محبت کے انداز سے صلح کروائی، نہ اس کی سنی نہ اس کی سنی، نہ شکوہ شکایت اس کی سنی نہ شکوہ شکایت اس کی سنی۔ گھر کے معاملات میں تو انبن ہوتی رہتی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی، لیکن بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے معاملات کو اس طرح حکیمانہ طریقے سے حل کریں تاکہ درمیان کی آگ ابھرنے نہ پائے۔ اور دوسری بڑی بات کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے گئے، فاطمہ اپنے گھر سے نہیں گئے۔ جب بھی غصہ لگے خود ہی انسان ایک طرف ہو جاوے، کیونکہ غصے کی وجہ سے بس اوقات انسان ایسے الفاظ کہہ بیٹھتا ہے کہ بعد میں پشیمانی ہوتی ہے۔ اب حضرت علی گھر سے گئے ہیں، فاطمہ نہیں گئے۔ اگر بچی اپنے گھر سے چلی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نادان پنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بس اوقات وہ بچی ایسی باتیں کہہ بیٹھتی ہے جو گھر میں نہ ہوئی ہوں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے بڑوں کی کہ جب بھی گھر کے معاملات میں تھوڑی بہت انبن ہو جائے تو حکیمانہ طریقے سے نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ کر اپنے گھر کے معاملات کو ایسے طریقے سے حل کریں کہ گھر کی لڑائی جھگڑا ختم ہو جاوے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاشرے کو نبی علیہ السلام کی سیرت سے دیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا کر، اور اپنے معاشرے میں جو نفرتیں، عداوتیں، بغض اور کینے کے معاملات ہیں اللہ انہیں ختم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں پیار، محبت، الفتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہر ایک کو گھر میں خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔